अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है फरवरी की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका ने कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका सरहद के बारे में अपने मौक़िफ़ का इयादा एक ऐसे वक्त में किया है जब अफगान तालिबान के बाज़ रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की 2600 किलोमीटर से ज़ायद मुश्तरका सरहद को मुतनाज़िया करार दिया गया था, जिसे ड्यूरेंड लाइन भी कहा जाता है। ताहम पाकिस्तान काबुल के दावे को मुस्तरद करते हुए इसे एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहद करार देता है। अमेरिका से शाया होने वाले फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयान में कहा था कि काबुल ड्यूरेंड लाइन को तस्लीम नहीं करता। अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से बुध को मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब पूछा गया कि ड्यूरेंड लाइन के बारे में अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, तो मिलर ने कहा कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी सरहदों के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने असम्बली की रुकनियत का हलफ उठा लिया है। स्पीकर सरदार सिब्तैन खान की सरबराही में नमाज जुमा के वक्फे के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अरकान की हलफ बर्दारी का अमल शुरू हुआ। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए आज कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और कल खुफिया रायशुमारी के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज को पुलिस ने लाहौर से हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान के मुताबिक पुलिस ज़राए का कहना है कि इमरान रियाज को मजहबी मुनाफिरत फैलाने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। इमरान रियाज पर इल्ज़ाम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ नफरत पर मबनी मुहिम चलाने में मुलव्वस हैं। इमरान रियाज को FIA की जानिब से गिरफ्तार किए जाने पर लोगों के मिले जुले बयानात सामने आए हैं। कुछ सहाफ़ियों ने इस रवैये की मजम्मत करते हुए कहा है कि अदलिया को अपने मामलात के लिए हुकूमत की तरफ देखने के बजाय खुद उसका नोटिस लेना चाहिए। बाज़ वकला का कहना है कि आईन हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, जबकि कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने दोहा इजलास में शिरकत के बाद कहा है कि कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा उभरे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इज्तिमाई मफादात पर मजबूत इत्तेफाक़ी राय बरकरार है। उन्होंने कहा कि हम सब ख़वातीन और लड़कियों को सानवी स्कूल, यूनिवर्सिटी, काम और अवामी जिंदगी में वापस देखना चाहते हैं। उन्होंने 26 मिलियन से ज्यादा अफगान अफराद तक गुज़श्ता साल इंसानी इमदाद पहुंचाने की गैर मामूली बैनुल-अक़वामी कोशिशों का जायजा लिया। इक़्तिसादी और बुनियादी ज़रूरियात, इंसानी हुकूक के एहतराम की अहमियत और तालिबान समेत अफगानों के साथ रवाबित जारी रखने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस फॉर्मेट को जारी रखने का खैर मकदम करता है और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत अमल का मुकम्मल इंज़िमाम के साथ अफगानिस्तान के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मुतालबा करता है। भारतीय किसान यूनियन के एहतजाज करने वाले रहनुमाओं ने जुम्मे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का मुतालबा किया, जो पंजाब हरियाणा की सरहद पर मुजाहरे में शामिल
ایک نوجوان کی حفاظتی دستوں کے ہاتھوں مبینہ ہلاکت کا رد عمل ہے۔ کسانوں کے رہنما سرون سنگھ پنڈھر نے پورے ملک سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں اور گاڑیوں پر سیاہ جھنڈے لگائیں۔ ادھر نئی دہلی کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، جس سے 20 ملین سے زیادہ کی آبادی والے شہر کے شمال میں دو اہم داخلی مقامات کئی دنوں سے بند ہیں اور ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جمعرات کو دیر گئے زیر کنٹرول مغربی کنارے کے شہر جنین میں ایک ڈرون حملہ کیا، جس میں اسلامی جہاد گروپ کا ایک مشتبہ جنگجو مارا گیا۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ یاسر ہنون حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن فوج نے کہا کہ یاسر ہنون ماضی میں گروپ کے حملوں میں ملوث تھا۔ مغربی کنارے میں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے نئی کوششیں جاری ہیں تاکہ غزہ میں لڑائی کو عارضی طور پر روکا جا سکے اور ان 100 یا اس سے زیادہ یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے جو اب بھی عسکریت پسندوں کے ہاتھوں میں قید ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کوششوں میں پیرس میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے جمعے کو مذاکرات کار بھیجنا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے موساد انٹیلیجنس سروس کے سربراہ اس گروپ کی قیادت کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں اسرائیلی، امریکی، مصری اور قطری حکام کے درمیان ایک ہفتے قبل تعطل کا شکار ہونے والے مذاکرات کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے نئی کوششوں کا یہ پہلا اشارہ تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں ہونے والے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں بقیہ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، جس سے ایک توسیع شدہ جنگ بندی ہوگی۔ امریکی سفارتکار نے جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے پر بھی بات کی۔ بلنکن نے کہا کہ قرارداد میں یرغمالیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا اور پھر وقت بھی مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے یوکرینی بحران پر بھی توجہ دی اور کہا کہ عملی طور پر تمام G20 ممالک چاہتے ہیں کہ روسی جارحیت ختم ہو اور امن قائم ہو۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس سے وابستہ اسلامک ہیلتھ کمیٹی کے 2 پیرامیڈکس اور گروپ کا ایک جنگجو جنوبی لبنان کے سرحدی گاؤں پر اسرائیلی حملے میں مارا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ اس نے جنوبی لبنان کے بولیدا میں حزب اللہ کے ایک فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ اسلامک ہیلتھ کمیٹی نے کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں صحت کے مرکز کے ساتھ ساتھ متعدد ایمبولینس بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے طیاروں نے اس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا جہاں دہشت گردوں کی شناخت ہوئی تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے جمعے کو رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو غزہ میں جنگ کے بعد کے لیے ایک منصوبہ تجویز کر رہے ہیں جس میں شہری امور چلانے کے لیے ایسے فلسطینی تلاش کرنا شامل ہے جو حماس سے وابستہ نہ ہوں۔ حماس نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ غزہ پر اسرائیل کے دوبارہ کنٹرول کے مترادف ہوگا۔ نیتن یاہو نے جمعرات کو دیر گئے اپنی سیکیورٹی کابینہ کو یہ تجویز پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج حماس کے خلاف اپنی جنگ اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کہ وہ کلیدی اہداف حاصل نہیں کر لیتی۔ یوکرینی حکام نے جمعے کو بتایا کہ ایک روسی ڈرون نے بحیرہ اسود کے بندرگاہ اوڈیسا کے تجارتی علاقے پر رات گئے حملہ کیا جس سے آگ بھڑک اٹھی اور کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین میں گزشتہ رات 31 ڈرونز لانچ کیے اور ان میں سے 23 کو فضائی دفاع نے تباہ کر دیا۔ دنیپرو پیترووسک میں علاقائی گورنر سرگئی لائسیک نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ روسی ڈرون نے اپارٹمنٹ کی عمارت کو نشانہ بنایا جس سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ روس کے خلاف یوکرین پر حملے
اور روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کی حراست میں ہلاکت پر پابندیوں کے نئے پیکج کی تیاری کر رہا ہے۔ نائب امریکی وزیر خزانہ وائلی ایڈیمو نے رائٹرز کو بتایا کہ نئی پابندیاں 500 سے زیادہ اہداف کے خلاف ہوں گی۔ یورپی یونین نے بھی بدھ کو روس کے خلاف اپنی نئی پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے کہا کہ اس پیکج کے ساتھ ہم دفاع اور فوجی شعبوں میں ملوث اداروں کے خلاف مزید کارروائی کر رہے ہیں۔ ریو ڈی جینیرو میں G20 سربراہی اجلاس میں بوریل نے کہا کہ ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ماسکو جنگ بندی قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ برطانوی نژاد خاتون کی برطانوی شہریت کے خاتمے کے حوالے سے کی گئی اپیل جمعے کے روز عدالت میں مسترد کر دی گئی۔ برطانوی حکومت نے سن 2019 میں شام کے ایک کیمپ میں پائی جانے والی شمیمہ بیگم کی برطانوی شہریت قومی سلامتی کی بنیاد پر واپس لے لی تھی۔ شمیمہ بیگم داعش میں شامل ہونے کے لیے برطانیہ سے شام گئی تھیں۔ اسپین میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آگ لگنے سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 15 لاپتہ ہیں۔ اسپین کے تیسرے بڑے شہر ویلنسیا میں عمارت کی 4تھی منزل سے آگ دوسرے اپارٹمنٹس تک پھیل گئی۔ فائر فائٹرز اب بھی دھوئیں سے بھری عمارت میں زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔